مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی نے آپریشن عزم استحکام پاکستان کی مخالفت کر دی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا۔ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور ذمہ داری ہم پر ڈال دی جاتی ہے۔ عزم استحکام آپریشن ملک کو مزید کمزور کرے گا، ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہباز شریف ذمہ داری تو قبول کرتے ہیں مگر وزیر اعظم نہیں ہے، جبکہ ANP رہنما میاں افتخار نے کہا کہ شرپسندوں کی جڑیں پنجاب میں ہیں۔ آپریشن استحکام پاکستان کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ ANP نے گورنر کو تحفظات کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ آپریشن کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں ایک نام عزم استحکام آیا لیکن آپریشن کا ذکر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بولے ایپیکس کمیٹی میں ایک پالیسی بنائی گئی، عمران خان سے پالیسی پر بات ہوئی۔ پالیسی تھی کہ امن و امان قائم ہو اور شرپسندی ختم ہو۔ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، پتہ لگنا چاہیے۔ میری آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ گورنر کا کام ہی نہیں کہ وہ سیاسی باتیں کرے۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آپریشن استحکام پاکستان کی حمایت کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے تحفظات وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے سامنے رکھوں گا۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب۔ آپریشن عزم استحکام سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کے حوالے سے کابینہ سے منظوری لی جائے گی، جبکہ اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے بعض تجاویز کو واپس لینے کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب لیگی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ آپریشن عزم استحکام کا دائرہ صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ پورا پاکستان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے PTI حکومت میں شرپسندوں سے مذاکرات اور انہیں ڈھیل دینے کی باجوہ ڈاکٹرائن نے بیک فائر کیا اور انہیں دوبارہ قدم جمانے کا موقع ملا۔ PTI نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان کے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے کہا، کیا آپ کی پارٹی کا آئین پاکستان کے خلاف ورزی نہیں؟ مجبوری ہو تو کیا آئین و قانون کو ماننا نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجبوریوں پر جائیں تو ملک نہیں چلے گا۔ عوام کو معلوم ہو سنی اتحاد کونسل ہے کون، کبھی حکومت میں آئی نہیں۔ PTI سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی طبیعت ناسازی کے باعث فل کورٹ کا حصہ نہیں تھی۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاجی کیمپ لگانے کی اجازت نہ ملی۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے عمران خان قیادت اور کارکنوں کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ تا سپریم کورٹ پیدل مارچ کیا اور ان کی رہائی کے لیے نعرے لگائے۔ احتجاجی مارچ میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، علی محمد خان، ریاض فتیانہ، عاطف خان شامل تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی مشہور ترین شخصیت ہیں، فوری رہا کیا جائے۔ 3 کروڑ ووٹرز نے صرف عمران خان کو ووٹ دیا۔ اسد کیسر بولے، ملٹری کورٹ کے حوالے سے اب تک نیا بینچ نہیں بنایا گیا، چیف جسٹس بینچ تشکیل دیں تاکہ بے گناہ جیلوں میں قید لوگوں کو انصاف مل سکے۔ عمران خان نے نااہلی کے خلاف زیر التوا اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بانی PTI کے وکیل علی ظفر کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ نااہلی کی وجہ سے عمران خان ممبر اسمبلی اور نہ چیئرمین PTI منتخب ہو سکتے ہیں۔ زیر التوا اپیل کی وجہ سے بانی PTI ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ زیر التوا درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ عمران خان نے نااہلی کے خلاف رواں سال 10 جنوری کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ محمد زبیر نے نواز شریف اور جنرل باجوہ سے متعلق جھوٹی باتیں کی، ملاقات کی بات کو مسترد کرتا ہوں۔ محمد زبیر صاحب ایسی باتیں کر گئے جس سے ان کو کافی الجھن آ سکتی ہے، تفصیلات سامنے لائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی نواز شریف سے ملاقات تو کیا، بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ محمد زبیر کی بات پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ملک احمد کا عزم استحکام آپریشن پر کہنا تھا کہ اسد کیسر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا اور علی محمد خان دلیل سے بات کر سکتے ہیں۔ دھرنوں نے عدم استحکام کے علاوہ ہمیں کیا دیا؟ 9 مئی مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سنی اتحاد کونسل کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کو 26 جون کو اڈیالہ جیل عدالت طلب کر لیا گیا۔ ATC راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف نے PTI رہنماؤں کو طلبی کے سمن جاری کر دیے۔
ورلڈ کپ میں امریکہ کے خلاف میچ سے پہلے قومی ٹیم کیا کرتی رہی، حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکہ کے خلاف ٹورنامنٹ کے پہلے میچ سے قبل قومی ٹیم ڈیلس پہنچی تو 1 جون کو کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر محمد رضوان نے شام 6 سے رات 10 بجے کے دوران اسلامک سینٹر کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی۔ 2 جون کی ہی رات مشہور ریسٹورنٹ میں قومی ٹیم کے 5 کھلاڑیوں اماد وسیم، محمد عامر، حارث رؤف، شاداب خان اور عثمان خان نے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ پروموٹر کے مطابق پروگرام میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کو $2 سے $2,500 ادا کیے گئے۔ ڈیلس میں پاکستان ٹیم کو 6 جون کو امریکہ کے ساتھ صبح 10:30 بجے میچ کھیلنا تھا، مگر کھلاڑی دیر رات تک ہوٹل سے باہر دکھائی دیے۔ قومی ٹیم کے ہمراہ 2 مینیجرز تھے۔ کرفیو ٹائم کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ پی سی بی کے مینیجر منصور رانا نے بتایا کہ جو کھلاڑی بھی ہوٹل سے باہر گیا اس نے اجازت لی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے اہم میچ جاری۔ جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز کو ڈی ایل میتھڈ کے تحت شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی، جبکہ انگلینڈ امریکہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی پہلی ٹیم ہے۔ سپر 8 مرحلے کے میچ میں افغانستان نے آسٹریلیا کو 21 رن سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ آسٹریلیا سے تاریخی فتح کے بعد افغان ٹیم نے ڈریسنگ روم کے ساتھ ساتھ واپس ہوٹل جاتے ہوئے بس میں بھی جشن منایا۔ کھلاڑیوں کے رقص کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔